کیوں کہتے ہیں؟ شاید یہ جو لگا رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوگا، میرے بھی ذہن میں نہیں تھا. میں نے آج یہ حدیث دیکھی ہے، مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث پاک ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے 8 سال سرکار کے نالین سنبھالنے کی ڈیوٹی کی. اور آپ فرماتے ہیں میں نے 8 سال اس طرح گزارے ہیں کہ میں صرف رات کو سونے کے لیے گھر جاتا تھا، باقی میں ہر وقت حضور کی معیت میں ہوتا تھا. یہ صحابہ کرام نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضور کے نالین ایسے نہیں ہماری طرح جیسے ہم بزرگوں کی نالین جا کر کہیں سے رکھ دیتے ہیں، نہ یہ ہر وقت اپنے سینے کے ساتھ لگا. یہ حدیث شریف ہے، وہی حدیث طویل ہے، لیکن ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ ابن مسعود، یہ خود راوی ہیں حدیث کے حضرت عبداللہ ابن مسعود، تو آپ فرماتے ہیں فقلت لبیک یا رسول اللہ 3 مرات، فرماتے ہیں میں نے 3 بار کہا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. نبی نے ان سے ایک سوال پوچھے ایک چیز کے بارے میں، تو آپ نے آگے سے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بتا سب سے پکا ایمان کس کو ہوتا ہے؟ تو یہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ جانے یا اس کا رسول. حضور نے فرمایا میں تجھے بتاؤں سب سے پکا ایمان کس کا ہے؟ جی کس کا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جو اختلاف کے وقت حق پہ ڈٹ جائے، اختلاف کے وقت حق پہ ڈٹ جائے، وہ کون ہے جی؟ سب سے پکے ایمان والا. اب آپ لوگ ذرا توجہ سے سننا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عمل چھوڑیں. میرے اللہ نے فرمایا ان قصر فی عملی، اگرچہ اس کے عمل میں کمی کیوں نہ ہو، حق پہ اگر ڈٹنے والا ہے تو وہ پکا مومن ہے. یہ حدیث شریف ہے. اور کمال کی بات بتاؤں آپ کو، امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پہ وَإِلَّمْ يُخَرِّجْهُ، اگر جنہوں نے اس حدیث کی تخریج نہیں کی ہے، یعنی یہ حدیث ان کو بخاری مسلم میں اپنے اصولوں کے مطابق لانی چاہیے تھی لیکن وہ لائے نہیں، لیکن اس پاور کی حدیث ہے. اب پھر حضور نے فرمایا یا عبداللہ ابن مسعود، فرماتے ہیں فقلت لبیک یا رسول اللہ 3 مرات.